پارکنگ لاٹ کے بائیں جانب ڈھلوان تھی۔ وہاں چند فٹ نشیب میں 3-4 دکانیں تھیں جہاں سوتی شالیں لٹکی دکھائی دے رہی تھی۔ دکانوں کی بائیں طرف پہاڑ ختم ہو جاتا تھا اور چشمہ بہہ رہا تھا۔ بہتے پانی کی آواز سے بہت پسند تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دور تک پھیلا سبز لان تھا جس پر سنگ مرمر کے بینچ، کرسی اور میز رکھی تھی۔ لان کے اختتام پر سفید رنگ کا محل تھا، دودھ کی طرح سفید اور خوبصورت کہ اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ لان کی دائیں طرف سیدھی پتھریلی روش تھی۔ پری، یہ ہوٹل میں نے دیکھ رکھا ہے، وہ ڈرامہ موم کا چہرہ یہیں تو شوٹ ہوا تھا، نشا نے آہستہ سے اسے بتایا۔ شہلا اور افتخار کو اس روش کی دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک مل گیا تھا، باقی سب کو دوسری منزل پر کمرہ ملا تھا۔ مجھے نہیں رہنا۔ دوسری منزل پر ناگا پربت سیر کرنا آسان ہے، دوسری منزل چڑھنا بہت مشکل۔ افق نے یہ سنتے ہی اسے دوسری منزل پر رہنا ہوگا منہ بنایا تھا، مگر کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ وائٹ پیلس کی وہ سفید عمارت دراصل اس کی پہلی منزل تھی، پتھریلی روبش کے بائیں جانب جہاں چند کمرے اور دکانیں تھیں۔ اس کے آگے طویل سیڑھیاں پہاڑ کے اوپر جاتی تھیں جہاں دوسری منزل تھی۔ وائٹ پیلس کی چاروں منزلیں اسی طرح مختلف بلندیاں مگر ایک ہی پہاڑ اوپر تلے بنی تھیں۔ وہ سیڑھیاں واقعی مشکل تھی، یہ احساس اسے انہیں عبور کرتے ہوئے ہو گیا تھا۔ نیچے بہتے جھرنے کا شور ابھی تک اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ شام کو اس جھرنے تک ضرور جائے گی۔ دور سے دیکھنے میں یہ طویل سیڑھیاں جتنی خوبصورت لگتی ہیں، انہیں چڑھنے لگو تو اتنی ہی تھکاتی ہیں۔ اف اللہ! سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے اس نے بے اختیار جھنجھلا کر دائیں طرف نصب پنجرے پر ہاتھ مارا تو اندر بیٹھا خوبصورت مور سہم کر پیچھے ہوگا۔ سوری، اسے بے اختیار شرمندگی ہوئی۔ اس کے آگے سیڑھیاں اترتے افق نے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر ہولے سے مسکرایا، پھر مسکراہٹ چھپانے کو رخ آگے پھیر کر نیچے اترنے لگا۔ اس نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، وہ بہت مسحور کنسی خوبصورت مور کو دیکھ رہی تھی۔ ان سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں جانب بہت بڑے بڑے پنجرے تھے جیسے چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ ان پنجروں میں مختلف پرندے، مور، بندر موجود تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس نے اتنے خوبصورت مور کو ڈرایا۔ رک کیوں گئی؟ چلو، نشا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ چاروں نیچے جھرنے پر جا رہے تھے۔ پتھریلی روبش جہاں ختم ہوتی تھی اور جہاں سے پارکنگ لاٹ میں جانے کے لیے چند بے حد جوڑے زینے بنے تھے، اس جگہ پر ناشپتی کا ایک درخت تھا جس کے تنے کے ساتھ کرسی پر ایک بوڑھا سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ یہاں سے ناشپتی نہیں توڑ سکتے؟ اس نے بڑی حسرت سے درخت کو دیکھا۔ افق دھیرے سے مسکرایا۔ وہاں جھرنے کے اوپر دائیں طرف کے پہاڑ چڑھتے ہوئے آگے جنگل ہے، وہاں جنگلی ناشپتی کے بہت سارے درخت ہیں، وہاں سے توڑ لینا۔ اس درخت کو تو یہ آدمی ہاتھ بھی تمہیں نہیں لگانے دے گا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ تم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے؟ یہ انفارمیشن ہم پر اپنے علم کا رعب جھاڑنے کو دیتے ہو؟ نہیں، دراصل میں جنگلی ناشپتی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ میرے ساتھ یہاں آیا تھا، وہاں چشمے کے اوپر ہم نے ناشپتی کے درخت دریافت کیے تھے۔ جیکنگ کون؟ ارسا اور نشا نے پارکنگ لاٹ احاطہ بور کرتے ہوئے یکدم ایک ساتھ پوچھا تھا۔ میرا دوست جیکنگ یقین؟ اس کی آواز قدرے پرمسیدہ سی ہو گئی تھی، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی، شاید سفر کے باعث تھک گیا تھا۔ جھرنے کا لکڑی کا پل عبور کر کے وہ دوسرے پہاڑ پر مقامی لوگوں کے بنائے گئے کچے راستے پر اوپر چڑھنے لگے۔ راستہ بہت کچا تھا، پریشے کے جوگرز پر مٹی لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور سر جھکایا ہوا تھا۔ افق جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر مگر چند قدم کے فاصلہ رکھے چل رہا تھا۔ وہ رہے ناشپتی کے درخت۔ افق کی آواز پر اس نے چلتے ہوئے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ اسے سامنے پڑا پتھر دکھائی نہیں دیا، اس کا پاؤں پتھر سے ہلکا سا ٹکرا اور وہ جھٹکا کھا کر لڑکھڑائی۔ افق نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ لڑکھڑانے نہیں لگی تھی بلکہ ہلکی سی لڑکھڑائی ہی تھی، مگر وہ سمجھا تھا کہ وہ پہاڑ سے گر رہی ہے، اس لیے اس نے فوری رد عمل کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا اور پھر فوراً چھوڑ دیا۔ ارسا اور نشا اس سے کافی آگے جا چکی تھی۔ وہ چلنے کی بجائے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ قدرے وضاحت دینے والے انداز میں بولا، سوری، میں سمجھا تم گرنے لگی ہو۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی سے گھور رہی تھی۔ پری، میں اس نے افق کی بات سنے بغیر تیزی سے اس کی کلائی تھامی۔ تمہیں بخار ہے؟ اتنا تیز بخار؟ ہاتھ دیکھو کتنا گرم ہو رہا ہے اور نبض دیکھو کیسے دوڑ رہی ہے، اور تم بجائے ریسٹ کرنے کے ہائیکنگ کرنے نکلے ہو۔
وہاں اسے لاپرواہ انسان پر بہت غصہ آیا تھا۔ تم سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ مجھے بتا ہی دو؟ میں ڈاکٹر ہوں، تمہیں دوائی تو دے سکتی تھی نا، مگر تمہیں خود کو اذیت دے کر اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کا شوق ہے۔ تم اتنے فضول انسان ہو۔ فوراً واپس چلو میرے ساتھ۔ وہ جو پہلے بکھلا سا گیا تھا اب مسکراہٹ لبوں تلے دبائے سر جھکائے کھڑا اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ معاف کرنا ڈاکٹر، میرا خیال کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ بستر سے لگ کر بیٹھ جاؤں۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم نہیں ہو، سمجھے تم؟ وہ واپس جانے کو پلٹی تو وہ سر جھکائے اس کی فکر مندی بھرے غصے سے محفوظ ہوتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی۔ ڈاکٹر، میں واقعی اتنا زیادہ؟ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ وہ اس کے عقب میں محض ایک قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کے ایک دم مڑنے پر فوراً پیچھے نہ ہوتا تو اس سے ٹکرا جاتا۔ سنو، تمہیں آخری مرتبہ بتا رہی ہوں، میرے سامنے اپنا منہ بند رکھو، مجھے بڑبڑاتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں۔ افق نے تابعہ داری سے لبوں پر انگلی رکھی۔ سوری ڈاکٹر، اب نہیں بولوں گا۔ اس کے لہجے اور شہد رنگ آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، چلو۔ وہ اس کے آگے چلنے لگی۔ ویسے کتنی دیر تک نہیں بولنا؟ جب تک میں نہ کہوں، اور اب خاموش رہو۔ اس کے آگے چلتی ہوئی اوپر کمروں تک لے آئی۔ اسے پیراسیٹامول کی 2 گولیاں دے کر سختی سے سونے کو کہا۔ مگر میں سونا نہیں چاہتا، بیڈ پر بیٹھے افق نے احتجاج کیا۔ خاموش، بالکل خاموش رہو۔ ڈاکٹر کے سامنے اپنی زبان بند رکھا کرو۔ اس کو باقاعدہ ڈانٹ کر وہ اس کے کمرے سے گئی۔ دوسری منزل پر کمروں کی قطاریں تھیں۔ سامنے لان تھا جو مستطیل شکل تھا۔ لان کے دہانے پر جہاں کھائی تھی، جھاڑیوں اور چند درختوں کی معمولی باڑ سی بنی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے ڈائری اور پین نکال کر لائی اور لان کے وسط میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر اپنا سفر کے متعلق لکھنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو جوگرز اتار کر پاؤں میز پر رکھ لیے اور ڈائری گھٹنوں پر۔ ڈائری لکھتے ہوئے وہ افق کے کمرے کی جانب نگاہ میں بھی دوڑا لیتی تھی۔ ایک بار جا کر دیکھ بھی آئی تھی کہ وہ آنکھ پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس آئی تو ایک چھوٹا سا بندر میز پر بیٹھا اس کی ڈائری کو چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ایک بندر نیچے گھاس پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس کے قریب آتا دیکھ کر ایک بندر تو چھپک سے غائب ہو گیا جبکہ گھاس پر لیٹا بندر احتراماً سیدھا ہو گیا۔ اسے مسکراتے ہوئے اپنا پین بندر کی طرف بڑھایا جسے اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر وہ اس سے کھیلتا رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ پھر یکدم بندر نے اس کا پین زور سے اچھالا۔ وہ ان کے دہانے پر سے ہوتا ہوا نیچے کھائی میں گر گیا۔ پریشے کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ تم، اس نے غصے سے پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ بندر اچھلتا ہوا بھاگ گیا۔ پری نے افسوس سے کھائی کی طرف دیکھا۔ اس کا پین اب واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ پھر افق کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے سیف کے متعلق سوچنا برا لگتا تھا، مگر افق کی باتوں کی شرارت بھری شہد رنگ آنکھوں اور اس کے لبوں میں چھپی مسکراہٹ کو سوچنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شخص جسے 4 دن پہلے تک وہ جانتی بھی نہیں تھی اب بہت شناسا لگ رہا تھا۔ بلکہ نہیں، وہ شاید اس کوہ پیما کو صدیوں سے جانتی تھی، روح سے وجود میں آنے سے پہلے، پہلی سانس سے بھی پہلے سے۔ اسے لگا افق کسی کو پکار رہا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر آئی تھی، تبھی آواز آ رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی جاگ گیا؟ وہ جاگا نہیں تھا، وہ شاید سو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا بازو اب اس کی آنکھوں پر نہیں، اس کی پیشانی اور چہرہ پورا پسینے سے تر تھا۔ افق، پریشے نے اس کے نزدیک ہو کر بغور اسے دیکھا۔ اس کے لب ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ بند آنکھوں اور نفی سے ہلتے سر کے ساتھ وہ مدھم آواز میں جیسے پکار رہا تھا، افق اٹھو۔ اس نے اس کا شانہ دھیرے سے ہلایا۔ اس کی قمیض پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ میرا آکسیجن کین، حنابے میرا آکسیجن۔ اس نے درمیان میں ترک زبان کا کوئی لفظ بولا تھا، وہ جیسے سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ افق نے فوراً آنکھیں کھول دی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی اور خوف تھا۔ میرا آکسیجن سلنڈر کہاں ہے؟ افق، تمہارے پاس کوئی آکسیجن کین نہیں؟ کیا تمہیں آکسیجن نہیں آ رہی؟ سانس گھٹ رہا ہے کیا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے چونک کر پری کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ پھر وہ اپنی ترک زبان میں کچھ بولا۔ تم وائٹ پیلس سوات میں ہو۔ تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ وہ جھٹکے سے کمبل اتار کر بیڈ سے اتر آیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے دھیرے سے افق کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی جانب
کمر کی یہ دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انجانا خوف اور اضطراب رقم تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی اور بغور اس کے چہرے کو دیکھ، جس کی رنگت کسی مرجائے پیلے گلاب کی طرح زرد ہو رہی تھی، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم جاؤ ادھر سے۔ وہ رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں جاؤ خدا کے لیے یہاں سے، جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ وہ ایک دم سے چلایا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی، اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ بہت بہادر کوہ پیما تھا، وہ تو جسمانی تکالیف کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، پھر یہ خواب سے اس کی طرح کیوں ڈر گیا تھا؟ اس کے چہرے پر اتنا انجانا خوف کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر تمام شام وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ پریشے نے اس کو رات کے کھانے پر اس کا انتظار کیا۔ تینوں وائٹ پیلس کی پہلی منزل کی سفید عمارت کے برآمدے میں رکھے خوبصورت صوفوں پر بیٹھی کھانے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ ان سے آن ملا۔ میں ذرا لیٹ ہو گیا، معاف کرنا، میں اس بندر سے کھیلنے لگا تھا۔ گھوڑوں کے علاوہ بندروں سے بھی آپ کی خاصی اچھی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، نشا نے بھی ساختہ کہا۔ سمجھا کرے نا، ڈراون کہتا تھا انسان پہلے بندر تھا۔ کیوں افق بھائی؟ انسان پہلے بندر تھا؟ نہیں، البتہ ڈراون کے آباء و اجداد ضرور بندر تھے۔ وہ ایک دم پرانا ہنستا مسکراتا افق لگ رہا تھا۔ شام والے واقعے کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ پانچویں چوٹی۔ وہ 27 جولائی 2005۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ برآمدہ کافی طویل تھا۔ وہ ہر کمرے کے دروازے دنوں اطراف خوشنما پھولوں سے کمرے رکھے تھے۔ برآمدے کے آگے سفید ستونوں سے بنے تھے۔ وہ ایک ستون سے ٹیک لگائے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ قدرتی گرین گھاس سے ڈلے مستقل لون کے دہانے پر لگی جھاڑیوں کی باڑ کے ارد گرد چھوٹا بندر چکراتا پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آدھا کھایا چھوٹا سب سیب تھا۔ وہ فجر کا وقت تھا، ہر طرف گہرا نیلاہٹ بھرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں ماحول پر چھایا سکون چی رہی تھی۔ رات خوب بارش ہوئی تھی۔ برآمدے کے مخروطی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ گیلی گھاس پر پڑی جہاں ایک طرف سے کیاری میں جائے نماز بچھائے افق ارسلان نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے نیلی جینز کے پونچے اور فولڈ کیے تھے، جسم پر جیکٹ اور مفلر نہ تھا۔ اس نے بھی کیپ الٹی کر کے سر کو ڈھانپ رکھا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا۔ وہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور گھاس پر آ گئی جوگرز کی بجائے نرم چپل پہننے کے باعث گیلی گھاس اس کے پیروں کو گیلا کرنے لگی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیوں کے دائیں طرف پنجرے میں مقید مور جاگے ہوئے تھے۔ نیلے اور سبز رنگ مور اپنے بدصورت پاؤں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ سفید مورنی کونے میں بیٹھی ناچ دیکھ رہی تھی۔ وہ ستائش سے رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی موجودگی کا احساس کر کے مور رک گیا تھا۔ اسی لمحے اسے مور اور خود میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنا حسین مور اپنی خوبصورتی کے باعث تمام عمر کے لیے اس پنجرے میں مقید کر دیا گیا تھا، بالکل ایسے جیسے اس کی خوبصورتی اور دولت نے اس کے قدموں میں سیف کے نام کی زنجیر ڈالی تھی۔ کاش وہ اس وقت تھوڑی سی ہمت کر کے پاپا کو منع کر دیتی۔ سیف کے متعلق سوچ کر ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ اس سہمے سے نیلے اندھیرے میں اس وقت مراغزار میں اداس لگا تھا، اور جب وہ نیچے جھرنے کے پل تک آئی تو اسے سامنے والے درخت پر بیٹھی وہ چڑیا بہت اداس گیت گاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس وقت پہاڑ پر بنے بل کھاتے کچے راستے پر چڑھ کر اوپر ناشپتی اور سیبوں کے درخت تک پہنچ گئی تھی جب اس نے عقب میں پکار سنی۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ افق پل پر چلتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں جوگرز اور گردن میں مفرل تھا۔ الٹی پی کیپ اب سیدھی ہو چکی تھی۔ وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ چند قدم نشیب میں تھا۔ تمہارا انتظار۔ مجھے علم تھا میرے پیچھے جھرنے تک ضرور آؤ گے، وہ سوچ کر بولی۔ میرا ناشپتی کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اوپر چڑھنے لگے۔ گہرا نیلا اندھیرا قدرے ہلکا ہوا تھا۔ تم میری وجہ سے کل نہیں کھا سکی تھی نا؟ افق نے بغیر کسی شرمندگی کے کہہ کر ایک نظر دیکھا۔ وہ سرخ اور گلابی امتزاج کی شلوار قمیض میں ملبوس سی، دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا اور بال اونچی پونی ٹیل میں باندھے تھے۔ اس پر اونچی پونی بہت اچھی لگتی تھی۔ ہاں، وہ چڑھتے چڑھتے اب پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے تھے۔ اب بہت چھوٹا اور وائٹ پیلس بہت دور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جگہ ناہموار تھی۔ بہت سے درخت اونچے نیچے ڈھلوان پر آ گئے تھے۔ وہ ایک درخت پر چلی گئی۔ کھاؤ گے؟ ایک ناشپتی توڑ کر اسے دوپٹے سے خوب رگڑ کر صاف کیجیے۔ اس کا
سیبوں اور ناشپاتیوں کو صاف کرنے کا اپنا طریقہ تھا اور افق کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ میں پھل نہیں کھاتا۔ کیوں؟ پری نے حیرت سے